بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ہے نور احمد ملک، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ سندھ۔ میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں پروگرام لے کر قانون کی نظر میں۔ میرا اس پروگرام کا مقصد عوام الناس کے اندر ایک شعور اجاگر کرنا ہے، عوام کے اندر ایک پیغام پہنچانا ہے، علم کی روشنی کو پھیلانا، علم کی روشنی کو آگے بڑھانا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں میں ایک اویئرنیس آ جائے قانون کے بارے میں۔ سارا قانون تو انسان بہت مشکل سیکھ پاتا ہے، عام انسان، ہم وکلا بھی کوشش کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں، دن رات پریکٹس کرتے ہیں، تب جا کے کچھ ہمیں علم ہوتا ہے۔ تو عام آدمی کے لیے تو ویسے ہی بڑا مشکل ہے۔ تو کچھ نہ کچھ سکھاتا رہوں گا تو انشاءاللہ عز و جل کچھ نہ کچھ آپ کے علم میں باتیں آتی رہیں گی۔ میرا آج کا پروگرام کا موضوع ہے پولیگامی، یعنی دوسری شادی۔ ایک آدمی دوسری شادی کس طرح کر سکتا ہے، اس کے لیے کیا قوانین ہیں ہمارے پاکستان کے اندر، اور کس قانون کے تحت وہ دوسری شادی کر سکتا ہے۔ ویسے تو ہمارا مذہب، ہمارا دین جو ہے وہ تو اجازت دیتا ہے کہ انسان کو 4 شادیاں کرنے کی، مرد کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت دیتا ہے، مگر ہمارا جو قانون ہے مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961، اس کی سیکشن 6 ہے پولیگامی کے حساب سے، پولیگامی کے نام سے ٹائٹل ہے اس کا۔ اس میں یہ ہے کہ ایک مرد جب دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی پہلی بیوی سے پرمیشن لے، اور یونین کونسل سے پرمیشن لینے کے بعد وہ اپنی دوسری شادی انٹیکٹ کرے۔ اس کا طریقہ کار یوں ہے کہ ایک اپلیکیشن بنائی جاتی ہے، یونین کونسل کو دی جاتی ہے، اس کے اندر تمام وجوہات لکھی جاتی ہیں، اور پچھلی بیویاں یا بیوی جو بھی ہے ان کی رضامندی اس کے اندر شامل ہے، یہ ایک سرٹیفکیٹ ساتھ لگایا جاتا ہے اور یونین کونسل کے پاس جمع کرایا جاتا ہے۔ یونین کونسل کی آربیٹریشن کونسل ہوتی ہے، یعنی آربیٹریشن کے لیے انہوں نے بنایا ہوا ہے کونسل الگ سے، وہاں اس کے اوپر ایک میٹنگ ہوتی ہے، وہ اس اپلیکیشن کو دیکھتا ہے اور غور کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ اپلیکنٹ یعنی شوہر اور اس کی بیویاں یا بیوی جو بھی ہے ان کو بلاتا ہے، ان سے رضامندی پوچھتا ہے اور وجہ پوچھتا ہے کہ وہ دوسری شادی کیوں کرنا چاہتا ہے، اور جب اسے فیئر لگتا ہے، جسٹ لگتا ہے، یعنی صحیح لگتا ہے، تو وہ اس کی پرمیشن دیتا ہے۔ اور اگر ایسی پرمیشن نہ ہو تو اس قسم کا نکاح جو ہو جاتا ہے وہ یونین کونسل رجسٹرڈ نہیں کرتا۔ ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی نکاح نامہ فارم کی، اس کے کالم نمبر 21 پر تھا کہ دوسری شادی جو آدمی کر رہا ہے کیا اس نے پرمیشن لی یونین کونسل سے، اگر پرمیشن لی ہے تو کب لی ہے، اس کی تاریخ وغیرہ لکھنی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک ضروری، بہت ضروری عنصر ہے دوسری شادی کرنے کا، کہ ایک مرد جب دوسری شادی کرے، دوسری شادی کے لیے اجازت نامہ ضروری اس لیے ہے کہ ایک چیز ڈاکومنٹڈ ہو جائے تاکہ آنے والے وقتوں میں پیچیدگیاں پیدا نہ ہوں۔ اگر کوئی آدمی دوسری شادی کرتا ہے بغیر بیوی کی اجازت کے تو اس کے لیے ہمارے پاکستان کے اندر قانون میں سزائیں بھی لکھی گئی ہیں کہ وہ موجودہ بیوی کو یا تو حق مہر جن کا بقایا ہے انہیں فوراً ادا کر دے، بے شک وہ عند الطلب ہو یا معجل ہو، بعد میں دینے کا ہو، اسے فوری ادا کرنا پڑے گا۔ اور دوسری سزا یہ ہے کہ اسے اس کی اگر شکایت کر دی جائے، کوئی بیوی شکایت کر دے تو اسے 1 سال سزا ہوتی ہے، جیل کے اندر رہنا پڑتا ہے، اور 50,000 روپے جرمانہ ہے۔ یہ 2 سزائیں متعین ہیں جو کہ ایک شوہر کو جو بغیر اجازت دوسری شادی کر لیتا ہے۔ اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ شریعت جب اجازت دیتی ہے دوسری شادی کی تو یہ قانون کیوں روکتا ہے؟ تو یہ سیکشن 6 جو ہے یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ شریعت بھی یہ کہتی ہے، جب آیت نمبر 3 ہے سورۃ النساء، اسے پڑھیں تو اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ 2 3 یا 4 شادیاں کریں، ٹھیک ہے، اور ان کے درمیان انصاف کریں، یعنی حق اور حق کا فیصلہ رکھیں، ان کے درمیان میں ایک انصاف کا توازن برقرار رکھیں۔ اب اگر ایک آدمی یہاں پہ شادی کرتا ہے وداؤٹ اینی ڈاکومنٹیشن اور بغیر کسی کو بتائے، اس کے نکاح نامہ میں چیز نہیں لکھی، تو ہمیں علم کیسے ہوگا کہ اس کی شادی ہوئی کہ نہیں؟ کبھی ریکارڈ چیک کرنا پڑ جائے جو کہ یونین کونسل سے مل جاتا ہے، تو پتہ کیسے چلے گا کہ اس نے شادی کی یا نہیں کی، دوسری شادی ہے کہ نہیں ہے، اس کے کتنی بیویاں ہیں؟ تو یہ اس کے لیے ایک ڈاکومنٹڈ ایک سلسلہ ہے تاکہ لوگوں کے علم میں یہ بات رہے، پتہ چلے کہ اس کی دوسری بیویاں ہیں یا بیوی ہے، ایک بیوی پہلے سے موجود تھی، اس کے بعد دوسری شادی کی۔ تو یہ ایک شرعی طریقے کو ایک ڈاکومنٹڈ انداز میں لے، جیسے نکاح، اس کے لیے ضروری تھا کہ 2 گواہ ہوں، ایجاب و قبول، یعنی قبول کرے، ایک آدمی سے سوال کیا دوسرا قبول کرے کہ ٹھیک ہے مجھے قبول ہے نکاح، اس کے 2 گواہ، اس پر ڈاکومنٹس وغیرہ نہیں ضرورت ہوتی۔ مگر جو ہی آبادی بڑھتی چلی گئی اور معاملات پیچیدہ ہوتے چلے گئے تو اسی طرح یہ نکاح نامہ بنا، نکاح نامہ کے بعد اس کے اندر شرائط بننا شروع ہوئیں، طے ہوئی شرائط،
اور پھر یہ پولیگامی کا بھی سلسلہ کہ اگر دوسری شادی کرتا ہے ایک آدمی تو اس کے علم، اس کی معلومات بھی ساری اس نکاح نامے میں موجود ہوں. جیسے کہ عورت کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ مطلقہ تھی، کنواری ہے یا بیوہ ہے، جو بھی، ایسے مرد کے بارے میں بھی لکھا جاتا ہے کہ اس کی پہلی شادی ہے یا اس کی پچھلی شادیاں موجود ہیں. ایک وقت میں ایک مرد جو ہے عموماً 4 شادیاں کر سکتا ہے، 4 بیویاں رکھ سکتا ہے. اس کی شرط یہ ہے کہ وہ سب کے ساتھ انصاف کرے. اگر اس قانون کی خلاف ورزی کوئی کرتا ہے، جو ہمارا موجود ہے قانون، تو اس سے اس کی پنشمنٹ ہوتی ہے. اور جب ایک آدمی ایک عورت کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا اور اس کی شکایت ہو جائے تو اس کے لیے ریمیڈیز موجود ہیں قانون کے اندر، بے تحاشا ریمیڈیز موجود ہیں جن کو اویل کر کے اپنا حق حاصل کر سکتی ہے. اس لیے اس سیکشن کو رکھا گیا اور یہ قانون جو ہے مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 کا وجود عمل میں لایا گیا، جو کہ بالکل شریعت کے مطابق ہے. اور اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں جو غیر شرعی ہو. اسلامک آئیڈیالوجیکل کونسل آف پاکستان اس کو موجود ہے جو سارے معاملات دیکھتی ہے. اگر کوئی ایسا غیر شرعی قانون ہو تو وہ اسے چیلنج کرتے ہیں، تو اب تک اسے کسی نے چیلنج نہیں کیا ہے. تو اس لیے ویلڈ قانون ہے اور اس پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے. اور نہ کرنے پہ جو سزائیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، سب سے پہلی سزا تو یہ کہ تمام مینٹیننس جن کا بیویوں کا باقی ہے وہ انہیں فوراً ادا کرے. دوسری سزا یہ کہ یا تو اسے 1 سال سزا ہو سکتی ہے اور 50,000 جرمانہ ہو سکتا ہے. تو میرا پروگرام اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور حوصلہ افزائی کرتے دیجیے گا.